حضرت حوا کی تخلیق ایک عظیم واقعہ۔ جنت کی فضائیں نور سے دمک رہی تھی، ہر طرف بہتے چشمے، لہلہاتے باغات اور خوشبوئیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے، اللہ کی قربت اور عزت میں جیتے تھے۔ فرشتے ان کا احترام کرتے اور وہ جنت کی نعمتوں میں آزاد گھومتے، مگر اس سب کے باوجود ایک چیز کی کمی باقی تھی۔ انسان کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ تنہائی برداشت نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہو جو اس کا ساتھی بنے، اس کے دکھ اور خوشی میں شریک ہو، اس کے دل کو سکون دے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی تنہائی کو محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو جانا اور اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک ہم سفر پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں ڈال دیا گیا۔ اسی نیند کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اسی میں اللہ کی بڑی حکمت تھی۔ اگر عورت کو سر کی ہڈی سے پیدا کیا جاتا تو وہ مرد پر حاکم بن جاتی، اگر پاؤں کی ہڈی سے پیدا کی جاتی تو وہ مرد کے لیے محض ایک دباؤ یا بوجھ بن جاتی، مگر اللہ نے اسے اصلی سے پیدا کیا جو سینے کے قریب ہے، جو دل کے پاس ہے۔ اس سے یہ ایک حقیقت ظاہر ہوئی کہ عورت مرد کے دل کا سکون ہے، اس کے قریب رہنے والی ہے۔ عزت اور محبت کے ساتھ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اصلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اسی لیے اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ صحیح بخاری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو اپنے پاس ایک حسین و جمیل وجود کو پایا، نرم، نازک اور دل کو سکون دینے والی ہستی۔ انہوں نے سوال کیا، اے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری بیوی ہے، میں نے اسے تم سے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کے پاس سکون پاؤ۔ یہ کائنات کی تاریخ کا پہلا رشتہ تھا، اس میں نہ نکاح کا کاغذ تھا نہ دنیاوی رسمیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے درمیان محبت اور سکون کا بندھن قائم کیا۔ حضرت حوا کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ ام البشر یعنی تمام انسانوں کی ماں بننے والی تھی۔ ان کے وجود سے نسل انسانی آگے بڑھنی تھی۔ ان کے ساتھ حضرت آدم کی تنہائی ختم ہوئی۔ اب وہ جنت میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ ایک ہم سفر، ایک ساتھی ان کے ساتھ تھا۔ قرآن پاک اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے۔ یہی آیات ازدواجی زندگی کی اصل بنیاد ہے۔ مرد
اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس اور سکون بنایا ہے۔ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کرنے میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ عورت نرم اور نازک مزاج رکھتی ہے، پسلی کی مانند تھوڑی ٹیڑھی۔ اگر کوئی اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ مطلب یہ کہ عورت کے ساتھ سختی نہیں بلکہ محبت، حکمت اور نرمی سے زندگی بسر کی جائے۔ اس لمحے سے انسان کی حقیقی زندگی شروع ہوئی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا ایک دوسرے کے سکون، ہمراز اور شریک سفر بن گئے۔ اب وہ جنت کی سیر اکیلے نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، عزت اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔